الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے بارش برسائی، پس اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھلوں کو نکالا، پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا وہ انسان کی ذات سے متعلقہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا، اور وجود دینے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کے زندگی گزارے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا وہ انسان کی ذات سے متعلق تو نہیں، بلکہ انسان کے ماحول اور معاشرے میں گرد و نواح میں موجود جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو گویا ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتوں کو جمع کیا ہے جو ایک انسان کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز جس کو ذکر کیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ بچھونے کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نرم بھی نہیں ہوتا کہ اس پر بیٹھنا مشکل ہو، پانی کی طرح۔ اگر پانی جہاں کہیں ہوتا ہے تو وہاں انسان پانی کے اوپر چل نہیں سکتا، قدم رکھے تو آدمی کا پاؤں نیچے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کو لوہے یا پتھر کی طرح مکمل کے مکمل زمین کو سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان اس سے نفع نہ اٹھا سکے۔ بعض جگہوں پر پتھر بھی ہیں، اور وہ بھی اس لیے تاکہ زمین مضبوط رہے، مٹی اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ اس بات کا تجربہ آپ حضرات بہت اچھی طرح کرتے ہوں گے کہ زمین کے جس خطے پر پتھر نہیں ہوتے، زیادہ تر مٹی ہوتی ہے، وہاں جب بارش وغیرہ ہو تو مٹی زیادہ بہہ کے دوسری جگہوں پہ چلی جاتی ہے، جہاں پتھر ہوتے ہیں وہاں سے مٹی کم بہتی ہے۔ تو یہ پتھر اور پہاڑ، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہاڑوں کا ذکر کیا تو پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس زمین کو روکنے کے لیے، زمین کی حرکت کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ جیسے ہم اگر کسی چیز کو مضبوط کرنا چاہیں تو کیل وغیرہ کے ذریعے یا دیگر جو آلات ہیں ان کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین جب بنائی اس وقت اس کی حرکت بہت تیز تھی، اگر اتنی حرکت ہوتی تو اس زمین پر کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو کم کرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو گاڑا ہے، اس کی وجہ سے حرکت کم ہوئی ہے۔ زمین ہر وقت حرکت کرتی ہے لیکن ہمیں اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کا ہمیں محسوس نہ ہونا یا کسی بھی چیز کا ہمیں نظر نہ آنا،
یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہوتی کہ اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے، اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ان کا وجود ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، آج تک کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اب نہ دیکھنا ہی اگر اس بات کی دلیل ہو کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے، تو ہمارے کندھوں پہ موجود کرامن کاتبین، ان کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر ان کا وجود بھی نہیں ماننا چاہیے۔ پتہ چلا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دیکھنے کی طاقت ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں فرماتے۔ ہماری آنکھ یہ دیکھتی ضرور ہے لیکن اس چیز کو دیکھے گی جس کے دیکھنے کی قدرت اللہ نے دی ہے، اس چیز کو دیکھ نہیں سکتی جس کو دیکھنے کی قدرت اللہ نے اس انسان کو نہیں دی۔ اب ہم زبان سے جو جملہ بولتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس نکلے ہوئے جملے کا بھی خارج میں ایک وجود موجود ہے، فضا میں ایک وجود ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج تک ہم نے دیکھا تو نہیں ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہوا ہے، ہوا کا وجود ہے، ہوا ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں لیکن تسلیم ہر ایک چیز کو کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف مقامات پہ زلزلے آتے ہیں، زلزلہ نظر کسی کو نہیں آتا لیکن نقصان کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ قریب وقت میں ترکیہ اور شام کے اندر آیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب یہ زلزلہ نظر کسی کو نہیں آتا، اگر آپ میں سے کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو اس میں ایک آواز بھی ہوتی ہے اور بڑی خوفناک قسم کی آواز۔ ہمارا تو مشاہدہ ہوا 2005 میں، ہمارے ہاں بھی بہت سخت زلزلہ آیا، تو عجیب قسم کی ایک آواز تھی، خوفناک آواز تھی اور سمجھ سے باہر وہ آواز تھی، لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ تو اس بات کو صرف ذہن میں رکھنا اور آیات قرآن کا انکار کر دینا یا احادیث کا انکار کر دینا یا احکام شریعت کا انکار کر دینا کہ یہ چیز جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، جب ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، یہ بالکل سراسر غلط سوچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، مطلب کیا کہ اتنی سخت بھی نہیں بنائی کہ پتھر اور لوہے کی طرح پوری کی پوری زمین سخت ہو کے اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکتا ہو، بلکہ زمین کے بھی مختلف حصے بنائے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ اسی طرح پانی کی طرح پوری کی پوری زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ اس پہ ٹھہرا نہ جا سکتا ہو، بلکہ معتدل قسم کی اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلقت دی ہے کہ جس سے ہم نفع بھی اٹھاتے ہیں، اس پر چلتے پھرتے بھی ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، دیگر اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اس آیت میں جو نعمت یاد دلائی وہ ہے آسمان۔ یاد رکھیے گا کہ ایک تو آسمان جو ہے نا، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، نیلی چھت جو نظر آتی ہے، اب بعض حضرات اس میں یہ جو فلاسفہ وغیرہ اور سائنسدان ہیں ان کی بھی مختلف آ رہا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ آسمان نظر نہیں آتا، آسمان یہاں سے بھی بہت اوپر موجود ہے۔ اب جب آسمان نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے پھر اس کے لیے یہ نقطہ نظر گڑا کہ بھئی ہم جب دیکھتے ہیں اوپر تو ہماری نگاہ کی جو حد متعین ہے، جہاں وہ حد ختم ہوتی ہے اس کے آگے ہمیں یہ نیلا پردہ سا نظر آ جاتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان اس سے بھی بہت اوپر ہے، اس سے اوپر ہماری نگاہ دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اسی کو آسمان سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ بعض حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اوپر کی جانب جو بھی چیز ہو کبھی کبھی اس کو آسمان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس طرح 2-3 جگہ پر اور مختلف مقامات پر بادلوں کو آسمان سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر فرمایا کہ آسمان بھی ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت کہ سال ہا سال سے
جب سے کائنات بنی ہے، آسمان کا وجود ہے، آج تک نہ اس آسمان میں کوئی پھٹن آئی ہے، نہ ہی وہ آسمان گرا ہے، بغیر ستون کے قائم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز بغیر کسی سہارے کے فضا میں اسے قائم نہیں رکھ سکتے۔ چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا کنکر بھی اٹھائے نا تو بغیر کسی سہارے کے اسے فضا میں قائم نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ بغیر سہارے کے جو ہے صدیوں سے اس کو بنایا ہوا ہے، اور قیامت تک وہ آسمان رہے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اسی آسمان سے ہمارے نفع کے لیے بارشیں بھی برستی ہیں، ہم ان سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اگر بارش نہ ہو تو زمین خشک ہو جائے، زمین کے اندر پانی نہ رہے، پھر انسان قحط سالی کا شکار ہوں اور جو ہے جینا مشکل ہو جائے، چونکہ ہمارا وجود 4 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں چیزیں انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ مٹی سے چونکہ وجود بنا ہے، انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع انسان کو عطا فرمائے ہیں، اور جو غذا انسان حاصل کرتا ہے وہ بھی زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس غذا کو تیار کرنے کے لیے جو ہے تو تپش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کا انتظام فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ جو چاند ہے نا، چاند کی چاندنی سے جو ہے پھلوں میں مٹھاس وغیرہ پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ اتنے دور وہ چاند کھڑا، اور اس کی روشنی بھی سورج کی بنسبت بہت مدھم ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ اور ہوا نہ ہو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ یہ جو آکسیجن ہے یہ اس فضا میں موجود ہے، اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے، اوپر جب فضا میں جاتے ہیں ایک حد تک آکسیجن جو ہے معتدل رہتا ہے، اس کے اوپر جا کے آکسیجن کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں آکسیجن بالکل نہ ہو یا آکسیجن زیادہ کم ہو تو وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے جانا مشکل ہے، انسان جا نہیں سکتا، چلا بھی جائے تو وہاں پھر انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ پھر آگے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے مختلف پھلوں کو اگایا جو کہ تمہارے رزق کے طور پر تھی۔ تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ساری کی ساری نعمتوں کے اگنے کا ذریعہ بارش ہے۔ بارش نہ ہو زمین فصل بھی نہیں دیتی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس آیت میں اور اس جملے میں شرک کا رد بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ زمین سے ملتی ہے، اس کے حاصل ہونے میں یا تو ہماری محنت کا دخل ہے یا زمین کا دخل ہے، تیسری کسی ذات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین بھی پھل اس وقت تک دیتی ہے، یہ زمین بھی اناج اس وقت تک دیتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ جب اللہ کو منظور نہ ہو یہ زمین پھل نہیں دے سکتی۔ آپ جتنا زیادہ اس پہ محنت کر لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے اس زمین سے پھل نہیں اگے گا، اس زمین سے فصل نہیں اگے گی، اس زمین سے جو کچھ ہم کاشت کریں گے نہیں اگ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ تو یہاں سے شرک کی نفی بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلی ایسی ذات ہے کہ جو ذات یہ سارے کے سارے کام کر رہی ہے، آسمان سے بارش بھی برساتی ہے، پھر اس بارش کے ذریعے سے زمین سے پھل اور سبزیاں بھی اگاتی ہے جو تمہارے نفع کے لیے ہیں۔ رزق لکم، رزق سے مراد میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہے۔ اس میں صرف کھانے پینے کی چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ انسان کے وجود سمیت جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ رزق کے مفہوم میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ علم، اس کو بھی رزق سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے مددگاروں کو ثابت مت کرو کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے فلاں ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے فلاں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے والے ہیں تو مانگنا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے، غیر اللہ سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ سے مانگیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ ملنا تو ہمیں ہے کچھ نہیں، جو کچھ ملے گا اس میں برکت بھی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم جو چیز حاصل کریں گے اس میں برکت کی امید رکھیں، یہ ہماری خام خیالی تو ضرور ہے لیکن اس میں ہمیں نفع کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جو رزق حاصل کریں، حصول رزق میں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں کہیں حرام کا لقمہ شامل نہ ہو، کیونکہ حرام لقمے سے پلا ہوا جسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ حلال کھائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، پھر عبادت کا شوق بھی ہوتا ہے، عبادت کا دل بھی کرتا ہے۔ حرام کھائیں تو عبادت کا دل نہیں کرتا، نہ نماز پڑھنے کا دل کرے گا، نہ قرآن پڑھنے کا دل کرے گا، نہ ذکر کرنے کا دل کرے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ اس جسم میں حرام لقمہ گیا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، لیکن صرف عبادات سے نہیں۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ صرف عبادات سے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کام بھی ہمیں کرنے ہوں گے جن کاموں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ شریعت کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کر زندگی گزاریں گے، پھر جا کر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ورنہ ساری رات ہم نوافل میں پڑے رہیں، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اگر ہم حلال نہیں کھاتے اس ساری کی ساری عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔